السلام علیکم۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی سب سے پہلے تازہ ترین خبر کے ساتھ۔ شہزادہ طلال کی وفات پر شاہ سلمان سے تعزیت۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے شہزادہ طلال بن عبدالعزیز کی وفات پر بحرینی فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے تعزیتی پیغام میں کہا کہ انہیں شہزادہ طلال بن عبدالعزیز کی وفات کی اطلاع پر دکھ ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو بھی شاہ حمد بن عیسیٰ علیہ خلیفہ نے تعزیت و ہمدردی کا پیغام ارسال کیا۔ برادر اور دوست ممالک کے رہنماؤں کی جانب سے سعودی قیادت سے شہزادہ طلال بن عبدالعزیز کی وفات پر تعزیت و ہمدردی کے اظہار کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ اردنی فرمانروا شاہ عبداللہ ثانی امیر کویت اور ان کے ولی عہد اور وزیر اعظم پہلے ہی تعزیت کر چکے ہیں۔ شہزادہ طلال کی نماز جنازہ میں شاہ سلمان پیش ریاض خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اتوار کو جامع امام ترکی بن عبداللہ میں شہزادہ طلال بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا کی۔ شہزادہ عبداللہ بن عبدالعزیز، شہزادہ احمد بن عبدالعزیز، شہزادہ مقرن بن عبدالعزیز ولی عہد، شہزادہ محمد بن سلمان، شہزادہ ولید بن طلال، شہزادہ خالد بن طلال، شہزادہ ترکی بن طلال، شہزادہ عبدالعزیز بن طلال، شہزادہ محمد عبد الرحمن بن طلال اور جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ شہزادے بھی جو ہے وہ وہاں پہ تدفین شاہی قبرستان العمود میں جو ہے جہاں وجود میں ہے وہاں سب موجود تھے۔ سمندری طوفان پر انڈونیشی صدر سے شاہ سلمان کا اظہار تعزیت۔ ریاض خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے انڈونیشیا میں سمندری طوفان سے ہلاک ہو جانے والے مالی اور نقصانات پر انڈونیشین صدر اور جاں بحق ہونے والے کے عزیز و اقارب سے جو ہے اظہار تعزیت اور ہمدردی کیا۔ انہوں نے زخمیوں کی فوری شفا کی آرزو ظاہر کی۔ شاہ سلمان نے اپنے تعزیتی پیغام میں تحریر کیا کہ انڈونیشیا میں جزائر جاوا اور سماٹرا میں آنے والے سمندری طوفان سے ہونے والے جانی و مالی نقصان کا سن کر ہمیں دلی رنج و ملال ہوا۔ ہم آپ سے اور جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ اور انڈونیشین بھائیوں سے اس پر تعزیت اور ہمدردی کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاں بحق ہونے والوں پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے، ان کی مغفرت کرے اور ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو صبر سے نوازے، زخمیوں کو فوری شفا عطا کرے۔ آپ اور انڈونیشین بھائیوں کو ہمیشہ ہر آفت اور بلا سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی انڈونیشین صدر کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا۔ سی سی ٹی وی کیمرے نے جیب تراش کو گرفتار کرا دیا۔ جی ہاں، مکہ مکرمہ یہاں حاجیات پولیس نے المصفلہ محلے کے قریب ایک ریستوران آنے والوں کی جیب کاٹنے والے کو گرفتار کر لیا۔ سی سی ٹی وی کیمرے نے جیب تراش کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق المصفلہ محلے میں ریستوران کے مالک نے پولیس کو رپورٹ کی کہ ایک جیب تراش ہمارے یہاں آنے والے گاہکوں پر وارداتیں کر رہا ہے۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور اس نے 35 سالہ پاکستانی کو جو ریسٹورانٹ آنے والوں کی جیبیں کاٹتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے پر دیکھا گیا تھا گرفتار کر لیا۔ تبوک 374 سلون کے خلاف کارروائی۔ تبوک میونسپلٹی کے متعلقہ ادارے نے 625 چھاپے مار کر 374 سلون میں پائی جانے والی خلاف ورزیاں ریکارڈ کر لیں۔ تفصیلات کے مطابق حجاموں کو پابند کر دیا گیا ہے۔ حجاموں کو پابند بنایا گیا تھا کہ وہ نمایاں جگہ پر نخنامہ چسپاں کریں۔ کوئی بھی سلون اجازت نامے کے بغیر مساج کی سہولت فراہم نہ کرے۔ علاوہ ازیں حجامات کے آلات سے متعلق جراثیم کش ادویہ کے استعمال کی پابندی کرے۔ مذکورہ امور کی پابندی نہ کرنے پر ہی حجاموں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ 32 حجام بلدیہ کے ضوابط کے خلاف جو ہیلتھ سرٹیفکیٹ کے بغیر جو ہے خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ کنگ خالد پل کا افتتاح۔ جدہ میونسپلٹی نے شمالی جدہ سے جنوبی جدہ کے لیے قائم کنگ خالد پل کا افتتاح کر دیا۔ اس کی اصلاح و مرمت کی جا رہی تھی۔ مکمل ہونے پر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ جدہ میونسپلٹی نے پل کی اصلاح و مرمت کے بعد لی گئی تصاویر ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ پر بھی جاری کر دی۔ ویٹ سے 47 ارب ریال کی آمدنی متوقع۔ جی ہاں دوستو، جو ویٹ سے جو ہے وہ جو ویٹ ٹیکس لگایا گیا تھا، وزارت خزانہ نے توقع ظاہر کی ہے کہ امسال ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی مدد میں حاصل ہونے والی آمدنی 47 ارب ریال تک ہوگی۔ گزشتہ برس 2018 میں ویٹ کی مدد میں 45.6 ارب ریال آمدنی ہوئی، جو کہ یومیہ 124.93 ملین ریال ہے۔ وزارت خزانہ نے واضح کیا ہے کہ سافٹ ڈرنکس پر عائد کیے جانے والے ٹیکس سے 50، جبکہ انرجی ڈرنکس اور تمباکو کی مصنوعات پر 100% ٹیکس عائد کرنے سے آمدنی میں 12 ارب ریال کا اضافہ ہوا۔
باہا میں منشیات کا دھندہ کرنے والے گرفتار۔ باہا یہاں الکریم کمشنری میں منشیات کا دھندہ کرنے والے گرفتار کر لیے گئے۔ ان کے قبضے سے 258 نشہ آور گولیاں، پستول اور کئی کارتوس برآمد ہوئے۔ دھندہ کرنے والوں نے 2 افراد کو باہا میں ادارہ انسداد و منشیات کے حوالے کر دیا گیا۔ ریاض تنزانیہ کی سیامی بچیوں کا آپریشن کامیاب۔ والدہ مشرف اسلام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کی ہدایت پر تنزانیہ کی سیامی بچیوں نیتسیا اور میلینس کو علیحدہ کرنے کا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ اس خبر نے نہ صرف یہ کہ ان کے اہل خانہ بلکہ تنزانیہ بھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ آپریشن کنگ عبدالعزیز کے ماتحت کنگ عبداللہ اسپیشلسٹ ہسپتال برائے اطفال میں کیا گیا۔ اس موقع پر ان کی والدہ نے کامیاب آپریشن پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے حلقہ بگوش اسلام ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ آپریشن ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ الربیہ نے انہیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کیا، جسے ماں نے موقع پر موجود لوگوں کے سامنے دہرایا۔ ہر ایک نے سیامی بچیوں کی ماں کو دوہری مبارکباد پیش کی۔ پہلی مبارکباد آپریشن کی کامیابی، دوسری مبارکباد حلقہ بگوش اسلام ہونے کی دی گئی۔ دونوں کے بچوں کے دھڑ، سینے اور پیٹ کے نچلے حصے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ دونوں کے گردے، آنتیں اور دیگر نظام ایک دوسرے سے مربوط تھے، جنہیں آپریشن کر کے الگ کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر بھی صحیح عربی زبان کو رائج کیا جائے۔ خالد الفیصل مکہ مکرمہ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری آسمانی کتاب کے لیے ہماری زبان عربی کا انتخاب کر کے ہمیں اعزاز بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہاں ہی مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی بنائی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عربی زبان کی اہمیت کو محسوس کریں۔ یہ واحد زبان ہے جو ابتدا سے لے کر آج تک اپنی اصل شکل میں استعمال کی جا رہی ہے، جو کسی اور زبان سے نہیں نکلی، بلکہ یہ اپنے آپ میں خود مختار زبان کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ اتوار کو عربی زبان کا عالمی دن منا رہے تھے۔ اس موقع پر مکہ مکرمہ گورنریٹ نے ہم مثالی نمونہ کیسے بنیں گے عنوان سے خصوصی فورم کا اہتمام کیا تھا۔ خالد الفیصل نے اعلان کیا کہ آئندہ ہمارے فورم کا عنوان عربی زبان میں ہم دوسرے کے لیے مثال کس طرح بنیں گے ہوگا۔ محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر سے غیر ملکی اسکولوں کے اجازت ناموں کا اختیار طلب۔ جدہ سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر احمد محمد العیسیٰ نے ایجوکیشن انویسٹمنٹ سروسز سینٹر قائم کر دیا۔ 2019 سے کام کرنا شروع کر دے گا۔ وزیر تعلیم نے محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر سے نجی اور غیر ملکی اسکولوں کے اجازت ناموں کے اجراء اور توسیع کے اختیارات طلب کر کے مرکوز مذکور کے حوالے کر دیے۔ آئندہ یہ مرکز ہی نجی اور غیر ملکی اسکولوں کے لائسنس جاری کیا کرے گا۔ وہی لائسنس میں توسیع کا کام کرے گا۔ مرکز کو اختیار ہر مرحلے کے تعلیمی اسکولوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ انگریزی زبان سکھانے والے انسٹیٹیوٹ اور مرکز کے اجازت ناموں کا اجراء اور توسیع بھی اسی کے دائرہ اختیار میں ہوں گے۔ متعلقہ اداروں کے وزیروں کی درخواستوں کی ابتدائی منظوری بھی یہی مرکز جاری کیا کرے گا۔ المدینہ اخبار نے اس کی تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ نجی اور غیر ملکی اسکولوں میں مختلف امدادی کلاسوں کے افتتاح کا فیصلہ بھی یہی مرکز کیا کرے گا، اور غیر ملکی اسکولوں میں خودداد صلاحیتوں کے مالک طلباء کے امور بھی یہی ادارے نمٹائے گا۔ وزیر تعلیم ڈاکٹر احمد العیسیٰ نے کہا کہ یہ فیصلہ سعودی ویژن 2030 کے تحت عمل میں لایا گیا۔ اس کا مقصد تعلیمی سرمایہ کاروں کو فروغ دینا ہے۔ امید کرتا ہے آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی نیوز آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ڈیلی بیسس پر جو نیوز ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینک یو فار واچنگ انفو ٹی وی چینل۔